اسلامک اسکالر معاذ صاحبہ کے بیانات سننے کے لیے ان کے آفیشیل چینل فلاح دارین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے اچھے نام ہیں، بس تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ الاسماء الحسنی سیریز میں آج ہم اللہ پاک کے خوبصورت ناموں میں سے الباری نام کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے الخالق نام پڑھا تھا، جس کے معنی تھے پیدا کرنے والا، یعنی آج ہم جس نام کو پڑھنے والے ہیں یعنی البارے، اس کا مطلب ہے وجود عطا فرمانے والا۔ البارے اور الخالق یہ قریب قریب ہیں، ملتے جلتے ہیں، لیکن الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ اس نام کے یعنی اللہ جل شانہ کے اس نام کے روٹ ورڈز با را حمزہ ہیں، اور یہ نام اپنی اصلی حالت میں یعنی پورا الباری قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، اور وہ بھی سورہ حشرات مبارکہ نمبر 24 میں، جس میں اللہ پاک نے اپنے دوسرے ناموں کے ساتھ اس خوبصورت نام کا بھی ذکر فرمایا ہے، یعنی فرمایا کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کے 3 خوبصورت نام ایک ساتھ ذکر فرمائے گئے ہیں، یعنی فرمایا کہ وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، وجود عطا کرنے والا، صورت عطا فرمانے والا، اسی کے لیے ہی سب اچھے اچھے نام ہیں۔ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ پاک کے ان دونوں ناموں میں یعنی صفاتی ناموں میں آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے نا، کہ الخالق جل جلالہ وہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، یعنی پلاننگ کرنے والا ہے کہ کیا چیز وجود میں آنی چاہیے، اور البارئ وہ ہے جو اپنی پلاننگ کو حقیقت کا روپ دے دیتا ہے، یعنی کسی منصوبے کو وجود میں لے کر آنا بھی اللہ جل شانہ کی ہی صفت ہے۔ اسی طرح سے اردو زبان میں اس کے ایک اور بھی معنی لیے جاتے ہیں، اور وہ ہے عدم سے وجود میں لانے والا۔ البارئ کہلاتا ہے یعنی کوئی چیز تھی ہی نہیں پھر وہ ہو گئی، جیسے سورۃ دہر کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایسا زمانہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ دیکھیے اپنے گھروں میں چھوٹے ننھے منھے کھیلتے ہوئے پیارے بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ ان کا وجود کہاں تھا؟ البارئ نے بغیر کسی چیز کے عدم سے انہیں وجود عطا فرما دیا۔ اب دیکھیے ایک انسان ایک پانی کے قطرے سے وجود میں آتا ہے، نطفے سے وجود میں آتا ہے نا۔ اب اس پانی کے قطرے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن انسان کے جسم میں وائٹامن اے، بی، سی، ڈی، ای، کیلشیم، پوٹاشیم، گوشت، ہڈیاں وغیرہ کتنا کچھ ہوتا ہے نا۔ تو کہاں سے آ گئے یہ سب؟ کیا ماں کے پیٹ میں یہ سب کچھ ڈالا گیا تھا جو ایک انسان وجود میں آیا؟ نہیں نا، بلکہ یہ البارئ کا کمال ہے جو کچھ نہ سے کسی چیز کو وجود عطا فرما دیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم نہیں رہیں گے، ایسا ہی ہے نا، یہ بھی اللہ پاک ہی کریں گے۔ اور پھر البارئ کا ایک اور معنی ہے ایک ہی مخلوق کو مختلف طریقے سے بنانے والا۔ اب دیکھیے دنیا میں 8.5 بلین کی لگ بھگ آبادی موجود ہے، کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہوتا ہے۔ ایون کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز میں بھی، یعنی وہ 2 بچے جو ایک ساتھ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے ہیں، ان میں بھی ہر چیز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کون کر رہا ہے یہ ہے البارئ جل جلالہ۔ اور پھر البارئ تو وہ بھی ہے جس نے مخلوق کی ہر جنس کو دوسری سے فرق پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق کو وہی صورت دی جو اس کے لائق تھی۔ مثلا انسان کو انسان جیسی صورت عطا فرما دی، جانوروں کو جانوروں جیسی۔ یہ نہیں کہ انسان کو جانور جیسا بنا دیا، جانوروں کو پرندوں جیسا۔ ہر پھل، پودے، جانور، انسان سب کو وہی صورت دی جو بہترین تھی۔ اور البارئ کا ایک اور معنی بیماریوں کو خود بخود دور کرنے والا ہے۔ بیماری آتی ہے، آپ چھوڑ دیجئے اس کو اپنے حال پر، تو بھی وہ کچھ عرصے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور دعا بھی کیا کیجئے کہ اے الباری، اے بیماریوں کو خود ہی ٹھیک کرنے والے، ہماری بیماریوں کو بھی اپنے فضل سے دور فرما دیجئے، ہمیں ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز کے چکر نہ لگانے پڑے، خود ہی ٹھیک فرما دیجئے۔ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اسے اپنی جگہ پر رکھ دیجئے،
خود ہی کچھ عرصے میں وہ جڑ جاتی ہے۔ کون کرتا ہے یہ سب البارئ جل جلالہ کا کمال ہے۔ ہماری اسکن خراب ہوتی ہے، بال وغیرہ خراب ہوتے ہیں، خود ہی وہ الباری نے ٹھیک کر دیتا ہے، بس دعا صرف اور صرف الباری سے ہی کرنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا میرا اللہ ہمارے سارے کام خود ہی کر رہا ہے اور کروا بھی رہا ہے، کیونکہ اس نے بے شمار فرشتوں کو ہمارے اوپر تعینات کر رکھا ہے جو ہماری مینٹیننس کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت معنی جو البارے کا ہے وہ ہے جو خود بھی برات کرنے والا ہے اور دوسروں کو بھی بری کرنے والا ہے، یعنی وہ خود بھی عیب اور نقص سے پاک ہے اور دوسروں کو بھی عیبوں سے پاک کرنے والا ہے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے نجات دلانے والا ہے، اسی طرح سے دکھوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ جسے سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد کیا تھا۔ برات یعنی بیزاری، بے نیازی، یعنی اللہ پاک خود بھی پاک ہیں ہر غلط چیز سے، ہر غلط بات سے، اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والے ہیں۔ بہت سے نیک لوگوں پر الزام لگ جاتا ہے، پھر ان کو اس الزام سے بری کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے البارئ جل جلالہ، وہ ان کو ان کے غموں سے نجات دلانے والا ہے۔ اب قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں پر جب الزام لگا تو الباری نے اس الزام سے انہیں بری کر دیا، یعنی پاک کر دیا۔ مثلا سورہ احزاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے گناہی کا ذکر ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 69 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، یعنی اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ یعنی الباری وہ ہے جو الزام کو بھی دور کر دیتا ہے اور لوگوں سے اور بھی عزت کرواتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ نور کھول لیجئے تو ہمیں دوسرے ہی رکوع میں آیت مبارکہ نمبر 11 میں واقعہ افک مل جاتا ہے، جی، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگنے کا ذکر موجود ہے۔ پھر کیسے اللہ پاک نے انہیں بری فرما دیا؟ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے۔ یعنی اللہ پاک نے خود ہی ان کی برات کا اعلان فرما دیا کہ تم جھوٹے ہو، وہ تو پاک ہیں، بے گناہ ہیں۔ یعنی الباری وہ ہے جو دوسروں کے اوپر لگے الزامات اور دبوں کو دھو دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت فرما دی اور بھری محفل میں بادشاہ کے سامنے عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں ہی خطا کار ہوں اور یوسف تو پاک ہیں، سچے ہیں۔ تو ساری بے گناہی کی گواہیاں اللہ پاک سے دلوائیے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں بھی ایک حبشیہ ماں پر الزام لگنے کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے، جس پر قبیلے والوں نے ہار کی چوری کا الزام لگایا تھا، حالانکہ وہ ہار چیل گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر لے جا چکی تھی۔ اللہ پاک نے ان کی بے گناہی ایسے ثابت کی کہ اسی چیل نے دوبارہ وہ ہار وہاں پھینک دیا اور ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ تو الباری وہ ہے جس نے ایک کافرہ غلام کی بے گناہی کو ثابت کرنے انتظام کیا اور یہی واقعہ پھر ان کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ آپ بھی اپنے معاملات کو اللہ پاک پر چھوڑ دیا کیجیے، اگر تو آپ سچے ہیں تو اللہ پاک خود ہی آپ کی بے گناہی ثابت کرنے کا انتظام بھی فرما دیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ایک صفت الباری بھی تو ہے نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کرنے کا ذکر بھی ہمیں سورہ مریم آیت مبارکہ نمبر 26 میں ملتا ہے۔ اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی ان کے بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کروا دی تھی، اس وقت جب وہ بھول بھی نہیں سکتے تھے، بہت چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پاک ہے۔ تو اگر آپ کا نفس گواہی دیتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں تو پھر اللہ پر چھوڑ دیا کیجیے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے نا۔ سورہ قیامہ
آیت مبارکہ نمبر 15 میں بھی تو اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ بلکہ انسان تو اپنے نفس کو خوب جاننے والا ہے۔ لیجئے اب ایک اور معنی الباری کے لے لیجئے کہ الباری وہ ہے جو ہر چیز کو جس مقصد کے لیے بناتا ہے پھر اس کو اس مقصد کے قابل بھی بنا دیتا ہے۔ مثلا زمین کو اللہ پاک نے اس لیے بنایا کہ ہم اس میں چلیں پھریں، سکون سے زندگی بسر کریں، اس میں فصلیں اگائیں۔ پھر سورہ یاسین آیت مبارکہ نمبر 33 سے 35 تک اللہ پاک ہمیں زمین کا مقصد بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین میں ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے انگوروں کے باغات پیدا کر دیے اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے۔ پھر فرمایا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔ آپ سوچئے کہ اگر زمین ہوتی اور اس میں اگانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو کتنی بے مقصد بیکار سی چیز تھی نا۔ لیکن الباری جل جلالہ نے ہر چیز کو بنایا اور پھر اسے اس کا مقصد بتا دیا، اور وہ اب قیامت تک اپنے کام میں لگی رہے گی۔ اس سے انسان کو بھی تو سبق لینا چاہیے نا کہ وہ تمام مخلوقات جب اللہ پاک کی فرما بردار ہیں اور اپنے بنانے کا مقصد پورا کر رہی ہیں، تو انسان کو بھی تو اللہ پاک نے ایک مقصد دیا ہے نا، اپنی عبادت کرنے کا مقصد اور اپنے سوا کسی کو شریک نہ کرنے کا مقصد۔ اسے بھی تو یہ مقصد پورا کرنا چاہیے نا، کیونکہ اسے تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی وہ تو ان سب سے زیادہ اختیارات رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ پاک ہر چیز میں نظر آئیں گے۔ اور پھر اللہ پاک بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتے ہیں جس کا ابھی تک بھی ہمیں علم نہیں ہے اور آئندہ بھی پیدا فرماتے رہیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو براء کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، پھاڑ کر الگ کر دینا، چاک کر دینا۔ اب سنن نبی داؤد حدیث مبارکہ نمبر 1414 میں سجدہ تلاوت کی دعاؤں میں سے ایک دعا آتی ہے کہ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، کہ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اپنی طاقت اور قوت سے اسے پیدا کیا اور اس کے کان اور آنکھ بنائے۔ اب اس دعا میں شقہ کو ہائی لائٹ کیجئے، یہ ہے اصل میں البارے، یعنی وہ البارے جس نے ہماری آنکھ کان کے اوپر کی تہ کو پھاڑ کر ایک خوبصورت حصے کو دیکھنے اور سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ اب اللہ پاک کے اس خوبصورت نام کو جاننے اور پہچاننے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اولاد اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ وہی وجود عطا فرمانے والا ہے۔ ہم نے اپنی بے گناہی اسی البارے سے مانگنی ہے، دوسروں کے سامنے وضاحتیں نہیں پیش کرنی، اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق سے وہی کام لینا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، جیسے مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور عورتوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ مرد کو مرد ہی کی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے اور عورتوں کو اپنی ذمہ داریاں بخوبی سنبھالنی چاہیے۔ اپنی ہر حاجت، ہر ضرورت کو الباری سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی ضرورت نہ بتائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ناموں کی صحیح پہچان کروانے میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں تمام مخلوقات کے مقابلے میں کافی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔